گزارش ہے کہ اس حدیث پاک کو اپنی موجودہ سچویشن کو سامنے رکھ کر سنیں۔ جو غریب ہے وہ اپنی غربت کو سامنے رکھ کر سنے، اور جو مالدار ہے وہ اپنی مالداری کو سامنے رکھ کر سنے۔ اللہ کے آخری رسول نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا ہو اور علم دین کی دولت سے بھی نوازا ہو، پس یہ مال کے معاملے میں اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کے حقوق ادا کرتا ہو، تو یہ شخص افضل ترین درجے والا ہے۔ نمبر 2 ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو نہیں عطا کیا مگر علم دین کی دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ اچھی نیت والا ہے، کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں نیک مالدار جیسے نیکیوں والے کام کرتا، تو ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ یعنی یہ غریب اور وہ مالدار جو مال کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں، غریب اپنی اچھی نیت کے سبب اور مالدار مال کو خرچ کرنے کے سبب۔ نمبر 3 ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے تو نہیں نوازا مگر مال عطا کیا، تو یہ علم دین نہ ہونے کے سبب ہر حرام اور حلال جگہ سے کماتا ہے اور ہر حرام اور حلال جگہ خرچ کرتا ہے، نہ خود عالم ہے، نہ علماء کی مانتا ہے، نہ مال کے معاملے میں اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ شخص خبیث ترین درجے والا ہے۔ نمبر 4 ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا کیا اور نہ ہی علم دین کی دولت سے نوازا، تو وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں برے مالدار جیسے کام کرتا، مثلا شراب پیتا، جو کھیلتا اور عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کرتا، تو یہ شخص اپنی نیت پر ہے۔ ان دونوں یعنی برے مالدار اور جاہل غریب کا گناہ برابر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی سبق آموز حدیث پاک ہے۔ ہم امیر ہیں یا غریب، ہم تنگ دست ہیں یا مالدار، ہمیں چاہیے کہ علم دین ضرور سیکھیں۔ مال ایک آگ ہے، جو اس کو استعمال کرنا جانتا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور جو اس کو استعمال کرنا نہیں جانتا اسے یہ ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہر امیر اور غریب کو چاہیے کہ علم دین ضرور سیکھیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک پر بہت ہی پیاری دعا لکھی۔ فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں عثمانی مال دے اور ابو جہلی مال سے بچا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عثمانی مال کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے پاس مال بھی ہو اور علم دین کی دولت سے بھی نوازا گیا ہو، اور مال کے معاملے میں اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو اور مال کے حقوق ادا کرتا ہو، تو اسے عثمانی مال کہتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو جہلی مال کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے پاس مال تو ہو مگر علم دین کی دولت سے نہ نوازا گیا ہو، اور مال کے معاملے میں اللہ پاک کی ذات سے نہ ڈرتا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا ہو اور مال کے حقوق ادا نہ کرتا ہو۔ ہماری بھی دعا ہے یا اللہ ہمیں عثمانی مال دے اور ابو جہلی مال سے بچا۔ جاہو جلال دو نہ ہی مالو ملال دو، جاہو جلال دو نہ ہی مالو ملال دو، سوزے بلال بس میری جھولے میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو۔ صلو علی الحبیب۔